تو a simple question to understand the amazing creation of Allah subhanahu wa ta'ala is to Google some cosmology facts. ٹھیک ہے, سمپل کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ ہاؤ بگ از دی ارتھ. آپ سوچتے ہوں گے کہ ارتھ کتنی بڑی ہے. آپ نے ظاہر بات ہے کچھ لوگوں نے ملک کے مختلف کیا کہتے ہیں کنٹریز کے بلاگس دیکھے, ہمیں بڑا علم ہے. تو ان سمپل فیکٹ جس طرح سائنٹسٹ اس کو نوٹ کرتے ہیں, ارتھ از 510 ملین کلومیٹرس. ٹھیک ہے, ڈسٹینس میں ملا کے سارا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اس کو اگر آپ کیا کہتے ہیں ڈائیمیٹر میں دیکھیں, راؤنڈ سرفیس میں, تو ارتھ از آلموسٹ 12,000 اینڈ سم 100 کلومیٹرس. مجھے اب ایگزیکٹ فگرز نہیں یاد اس طرح کے. ٹھیک ہے, اگر اس کو ڈائیمیٹر میں دیکھا جائے. اسی طرح جو مارس, آج کل اس کی بہت ساری تھیوریز چل رہی ہیں کہ فیوچر میں مارس پہ جائیں گے. الگ تھیوریز ہیں, لیکن اس پہ ریسرچز ہو رہی ہیں. سائنٹسٹ کے لیے وہ جگہ بالکل ایکسیسیبل ہے. وہاں پہ اسپیس کرافٹ جا رہی ہیں. ایون یوٹیوب پہ تو کافی سارے اس طرح کے ناسا کے چینلز بھی ہیں جہاں پہ ناسا کی لائیو اسٹریم تک ہو رہی ہے. تو ہاں, سائنٹسٹ کی جگہ ایکسیسیبل ہے. وہ جگہ کتنی بڑی ہے؟ مارس ایک سیکنڈ پلانٹ ہے. دیٹ از آلموسٹ ہاف آف دا ارتھ, جو کہ ہے تقریباً اراؤنڈ 150 ملین کلومیٹرس, اراؤنڈ دا ہاف سائز آف ارتھ. صحیح ہے. تو مارس اور ارتھ ان کو ملا دیا جائے اور پھر بھی آپ کو اس سے کہیں بڑے پلانٹس ملیں گے. اس کے بعد آتا ہے سیٹرن, آتا ہے دیٹ از آلموسٹ 42 بلین کلومیٹرس. پھر آتے ہیں آپ کے پاس جوپیٹر, دیٹ از آلموسٹ 61 بلین کلومیٹرز ہیوج. اور یہ تو ابھی میں نے صرف 3 سے 4 پلانٹس کے نام لیے ہیں, اور آپ ان جگہوں کو سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کیا گرینڈیور ہے ان چیزوں کا. اور بندے کا دماغ بمبوزل ہو کے رہتا ہے یار کہ میں یہ کتنی بڑی جگہیں. اینڈ وٹ ایف آئی ٹیل یو, دا حدیث کے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آخری جنتی ہوگا, جو سب سے آخر میں جنت میں آئے گا, اس کو اس پوری دنیا یہاں پہ آبزرو, جو ہمارا پوری دنیا آتی ہے, اس سیکنڈ آسمان اس کے اندر نہیں آتا, جب فرسٹ دنیا آ رہی ہے پوری, اس پوری دنیا کو 10 ٹائمز کر کے دیا جائے گا. اور دنیا سے اگر ہم بات کریں تو اونلی دا آبزرویبل یونیورس, صرف آبزرویبل یونیورس کی بات کریں, جو کہ بہت ایک چھوٹا سا حصہ ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں اس پورے اپنے کیا کہتے ہیں ملکی وے سے باہر جو ابھی تک دیکھ سکتے ہیں, دیٹ از 90 بلین لائٹ ایئرز مین. سبحان اللہ. یعنی کہ ابھی تک جو ہم دیکھ سکتے ہیں, جو ہماری کیا کہتے ہیں, جو آپ اکثر دیکھتے ہوتے ہیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے انسٹاگرام کے اوپر, ان کے بلاگ کے اوپر جو اکثر پکچرز اپلوڈ ہوتی ہیں, آل آف دیٹ کمبائنڈ جو ابھی تک فزکس دیکھ سکی ہے, دیٹ از اونلی 90 بلین لائٹ ایئرز. اینڈ مزید اگر آپ ریسرچز پڑھیں تو کہتے ہیں کہ دیر آر چانسز دیٹ دا ہول گیلیکسی ملکی وے اور اس کے بعد جو گیلیکسیز آتی ہیں, all of that combine and form the single galaxy of more than trillion light years. اب اس چیز کو absorb کریں آپ, اور ابھی بھی پہلا آسمان ختم نہیں ہوا. It keeps continuing in that instance, اور یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, اور کسی کو کوئی پراپر کلو نہیں ہے کہ پہلی جو ہماری جو پہلا آسمان ہے, اس کو آپ یونیورس کا نام دے دیں, کہاں پہ جا کے ساری گیلیکسیز کمبائن ہو کے اینڈ کہاں پہ ہو رہی ہیں, کسی کو کچھ نہیں پتا. ایک ہی ڈاکومنٹری میری نظر میں جو یوٹیوب پہ شوٹ ہوئی تھی, اس کے اندر دنیا کا پاسبل ایک اینڈ بتا دیا گیا تھا کہ آفٹر ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ کمبائنڈ ٹریلینز آف لائٹ ایئرز there's a chance that the sun will form a white dwarf. اور یہ میں کافی زیادہ تھوڑی ذرا میں نے سائنس کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں, میں بھی آپ کو سمجھ نہ بھی آ رہی ہوں, بٹ they are concluding in all of them sense کہ جو آفٹر مینی ایئرس ایک بہت ہی اسمال پروبیبلٹی ہے کہ ایک ٹائم پہ آ کے ٹریلینز آف ایئرس کی ڈسکوری میں ہو سکتی ہے, وہ بھی بہت سارے سالوں بعد جا کے. ٹھیک ہے, آپ پہلے آسمان کو ڈسکور کر سکتے ہیں. اور اب اس بات کو سمجھیں کہ اس پورے پہلے آسمان کے بعد آتا ہے دوسرا آسمان, پھر تیسرا, پھر چوتھا, اور 5واں, 6واں, 7واں, پھر اللہ کا عرش. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ کمپیریٹیولی پہلا آسمان دوسرے آسمان میں ایسے جیسے میری یہ رنگ ہے, اس کو میں اتاروں اور میں اس کو ڈراپ کر دوں سہارا ڈیزرٹ میں. اب آپ سوچیں کہ میری یہ رنگ ہے اور سہارا ڈیزرٹ ہے, کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. ریت تھوڑی سی, اتنی مٹھی بھر ریت میں لوں گا اور یہ رنگ اس میں جائے گی تو میری رنگ گم ہو جائے گی ٹوٹلی. اور وہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ رنگ پہلا آسمان ہے اور وہ پورا سہارا ڈیزرٹ وہ دوسرا آسمان ہے. اور یہی کمپیریزن تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں, اور پھر اس کے بعد آتا ہے اللہ کا عرش, جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. امیجن دیٹ یار, اس چیز کو آپ سوچ سکتے نہیں ہیں, ابزارو نہیں کر سکتے ہم, لیکن فور اے مومنٹ جسٹ کلوز یور آئیز اینڈ تھنک کہ آپ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں. جسٹ سوچیں, اس اللہ کی آپ اور میں ڈیلی بیسس پہ نافرمانی کرتے ہیں, ڈیلی بیسس پہ, اور وہ اللہ کو کچھ کہتے ہیں کہ آپ پہ کوئی آسمان سے کوئی میٹرائٹ گرتا ہے آگے, کہ آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, آپ کی گاڑی میں گانے لگے ہوتے ہیں, آپ کی گاڑی میں پورنوگرافک ویڈیوز چلتی ہیں, آپ کے گھروں میں چلتی ہیں, لیکن کیا آپ پہ کوئی عذاب آتا ہے؟ الارمنگ سچویشن. کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
یہ حدیث تھی ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن یہ سب کچھ پوری دنیا جو کریٹ ہوئی تھی اسی دن اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بات لکھی گئی تھی کہ جو اللہ کی مرضی ہے اس نے اللہ کے اینگر کو اوپر دبا دیا. یعنی کہ نعوذ باللہ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں کوئی فورس ہے کسی چیز کے اوپر. نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ان کو کسی قسم کے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سارے ایکشنز ہمارے اپنے لیے ہیں, ہم کریں گے ہماری بہتری ہے, نہیں کریں گے کوئی اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. He does what he wants to. اللہ چاہیں تو آپ کو مجھے اس پوری دنیا کو within seconds wipe out کر دیں اور there is nobody to question him. اللہ پھر بھی ظالم, نعوذ باللہ, اللہ کو پھر بھی کوئی ظالم نہیں کہہ سکتا. وہ بے شک ہم سب کو ختم کر دیں, کسی کو معاف نہ کریں, بے شک ہم سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں. There is no one to question Allah subhanahu wa ta'ala. That is the Allah subhanahu wa ta'ala جن سے آپ اور میں نعوذ باللہ سود لے کر کھلا جنگ کا اعلان کرتے ہیں. نعوذ باللہ, یہ کہہ کر کہ یار بزنس کا سکر چلتا ہی نہیں ہے بزنس. یار مجھے بات بتائیں کہ کیا عبد الرحمن بن عوف کا بزنس نہیں چلا تھا, حضرت عثمان کا بزنس نہیں چلا تھا. یہ تو اتنے 2 صحابہ آتے ہیں, اس کے بعد پورے سلف کی کتنی لمبی ہسٹری ہے, اس میں بزنس ہی بزنس کے بعد بزنس. پھر آپ جا کے سوری مائی بیڈ, پھر جا کے بغداد میں جا کے پڑھیں, اب بغداد میں کتنا فلرش ہوا تھا بزنس, وہاں پہ کتنے لوگوں نے بزنس نہیں کیا, کتنا سود تھا وہاں پہ, کوئی پرسنٹیج نہیں تھی سود کی. اس کے بعد ایون آج آپ جا کے دیکھیں کتنے ایسے بزنس مین ہیں بہت کامیاب ہیں, وہ نہیں لیتے سود, مسلم ہیں, بالکل آپ میرے جیسے ہی ہیں, ان کے بھی سر پہ بال اٹھتے ہیں. ہم سب کے مختلف نہیں ہیں, وہ کسی اور نسل سے نہیں ہیں بلکہ ہم جیسے ہی لوگ ہیں. یہ آپ نے اپنے ذہن میں ایک ڈلیما بنایا ہوا ہے کہ یار میں حرام کروں گا تو ہی ہوگا, گانے سنوں گا تو ہی سکون ملے گا, پورن دیکھوں گا تبھی اسٹریس ریلیو ہوگا, تبھی گریٹیفیکیشن ملے گی. یہ ہمارے ذہن میں سوچیں اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ یقین کریں, آج آپ گانے سنے بغیر دن گزار لیں, آپ کو نیند بھی آ جائے گی, آپ زندہ بھی رہ جائیں گے. یار لوگ اپنے لوگوں کے والدین نہیں ہوتے, وہ زندہ رہ لیتے ہیں, اور ہماری یہ ایکسکیوز ہے کہ یار یہ گانا, یہ جو بلی ایلش کا یہ جو گانا ہے نا, یہ میرے کانوں کو سکون دیتا ہے. گیٹ اے لائف, سیریسلی. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں جس کے کنٹرول میں ہر چیز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے, ذرہ, اتنی بڑی دنیا جس کو میں نے ابھی 1 سیکنڈ میں انتہائی پورلی ڈیفائن کیا ہے, اتنی بڑی دنیا, اس کا اتنا سا ذرہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایسا نہیں ہے جو میرے نالج میں نہ ہو. آئی نو, میں ابھی ایک لفظ اٹر کر رہا ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں, وہ اللہ ہے. لہٰذا اللہ کو جانے. اور اس سے بھی بڑی ایک ایسی بات جو مجھے بالکل یار سوچنے پہ مطلب آئی ایم جسٹ فورسڈ ٹو تھنک دیٹ کہ اللہ تعالیٰ کس سے کتنے رحیم ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اور میں جب نماز پڑھتے ہیں اور جب نماز میں سوچتے ہیں نا, ہم جب نماز میں مائنڈ فلنس لے کے آتے ہیں, جب نماز کے اندر دماغ اپنا انوالو کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ, نبی کی حدیث میں آتا ہے سوری, کہ جب اللہ تعالیٰ سے جب نماز شروع کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لٹرلی ریپلائز ٹو ایوری سنگل آف آر سینٹینس سے الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریپلائز کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی, اینڈ دیٹ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وہی اللہ جس کی میں ابھی آپ کو ڈیفینیشن بتا رہا تھا. یار اتنے بڑے کنگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, why does he even need to reply us. یعنی میں اللہ کی اتنی بڑی یونیورس میں میری کیا اوقات ہے, آپ کی کیا اوقات ہے. میں کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑا پرائم منسٹر جس کا پوری ارتھ کے اوپر جس کی رولنگ ہو, جس کی نیٹ ورتھ میری طرف سے ایون بلینز آف ڈالرز ہو, اس کی کیا ویلیو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو رپلائی کرے. لیکن اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں رپلائی. when you say الحمدللہ رب العالمین, he says میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. الرحمن الرحیم, میرے بندے نے مجھے رحمان بولا ہے. مالک یوم الدین, میرے بندے نے مجھے مالک کا. and the moment you are reciting the verses, مالک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور اس میں اللہ فرماتے ہیں جب آپ اینڈ کرتے ہیں تو اس حدیث کا بالکل جو آخری پارٹ, اینڈنگ پارٹ ہے, اس میں فرمایا تھا کہ جو میرے بندے نے میرے سے جو مانگا میں نے اس کو عطا کیا, provided that you are offering the salah with khushu, provided that کہ آپ کا دماغ آپ کی نماز کے اندر تھا, آپ کا دماغ کسی بزنس ڈیل کے اندر, آپ کا دماغ کسی نعوذ باللہ کسی اور حرام ایکٹیویٹی بارے میں نہیں سوچ. کیونکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ان کا دماغ نعوذ باللہ کسی حرام ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتا ہے. ان کو سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں کہ میں یہاں سے نکل کے پارٹی میں جاؤں گا, اس طرح پاپ اسٹارز کے پاس جا کے بیٹھوں گا, اس طرح. Such people exist, even to your surprise they exist. آپ بے شک اس چیز کو ریٹیلیٹ کریں کہ نہیں, the world is filled with positivity. No my dear, it's not. دنیا بہت چینج ہے اور دنیا میں انتہا درجے کی نیگیٹیوٹی پھیل چکی ہے. اسی وجہ سے اس ٹائم میں دین پہ آنا
ایک بے شک ایک بہت بہت بڑے ثواب کے بہت بڑا ثواب کا کام ہوگا. میں نے بہت ساری ویڈیوز میں بات بیٹ کر چکا ہوں, اور یہ میری اپنی تھیوری نہیں ہے, یہ میرا کوئی فتویٰ نہیں, نعوذ باللہ, نور ایم آئی ایلیجیبل فار دیٹ. میں کبھی بھی اس چیز کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں فتویٰ دینے کے لیے, نہ کوئی اپنا اوپینین بھی دینا, بلکہ میرا کام نہیں بنتا, میں ایک داعی ہوں. لیکن جو میں یہ بات بتاتا ہوں, میں نے یہ بڑے بڑے علماء سے یہ چیز پڑھی ہے ان کی بکس کے اندر, میں نے یہ سنی ہے کہ ابھی جو ٹائم ہے, ٹھیک ہے, اس ٹائم دین پہ آنا اور مشکل کے فتنے کے دور کے اندر دین پہ آنا is very rewarding compared to those people who accepted the deen in times of ease. خلافت میں ایک بہت ہی آسانی مسلمان ٹائم چل رہا ہے, ہر بندہ نیک ہے, آپ کی ہر طرف کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ دین پہ آ گئے compared with such a person جہاں پہ ہر طرف برائی سے بھرا ہوا ہے, لیکن آپ دین پہ آ گئے, دو لوگ بہت مختلف ہوں گے. ٹھیک ہے, that was the purpose of my video. It was a short reminder انشاءاللہ. باقی آئی ایم ارینجنگ اے اسٹوڈیو جہاں پہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بہتر ساؤنڈ ہو, بہتر لائٹ ہو, ہر چیز بہتر لحاظ سے ہو. دعویٰ ہماری انشاءاللہ اچھی طریقے سے کنٹینیو ہو انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ جو میرے پچھلے 3-2.5 سال سے گاڑی کا انوائرمنٹ چل رہا ہے میرے پیچھے, انشاءاللہ یہ بھی چینج ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک.